سرکار غریب نواز فرماتے ہیں جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو حضرت حوا سے ملاقات ہوئی، بہت حیا کے پردے میں بات کر رہا ہوں، آپ نے وظیفہ زوجیت ادا کیا، اس سے بڑھ کر با حیا الفاظ میرے پاس اب نہیں ہیں، کسی کے پاس ہو تو میری معلومات میں اضافہ کریں، آئندہ وہ جملہ کہوں گا۔ وظیفہ زوجیت ادا کیا حضرت حوا کے ساتھ، غسل کی حاجت ہوئی تو حضرت جبریل نے کہا غسل کرے، جب غسل کیا تو بہت آپ نے اپنے آپ کو فریش محسوس کیا۔ غریب نواز کے ملفوظ اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کروں، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اس غسل کے بعد جو سکون ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بادشاہت میں وہ تخت پر سکون نہیں ہے جو اللہ نے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا میں سکون رکھا ہے۔ اور جب وہ ہوا تو حضرت آدم کے پاس جبریل آ کے کہیں حضرت کیسا محسوس ہوا؟ کہا کہ اتنا سکون ہے۔ کہا ایک بات اور سنیں، جتنے قطرے ٹپکے ہیں غسل میں، ہر قطرے کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب ملا ہے، اور اتنی تعداد میں فرشتے پیدا ہوئے جو سب عبادت کریں گے تو اس کا صلہ اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ تو آدم کریم اپنے بچے یاد آ گئے، بیٹے یاد آ گئے، بیٹیاں، کہا یہ میں نبی ہوں اس لیے میرے لیے یہ ہے یا سب کے لیے؟ کہا جو بھی نکاح کے بعد غسل کرے اللہ کی رضا کے لیے ان سب کو یہی ثواب ہے۔ ہر غسل، ہر قطرے کے بدلے 1 سال کی عبادت، ہر قطرے کے بدلے حلال غسل کی برکت، اور اتنی تعداد میں فرشتے پیدا ہوں گے اور وہ دعا کریں گے اور عبادت کریں گے، اس کا صلہ ملے گا۔ لیکن فوراً غریب نواز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا بابا قطب دوسری بات بھی سن لے۔ کہا حضرت جبریل نے پھر یہ بھی کہا کہ اگر کوئی زنا کرے گا تو زنا کے بعد جب غسل کرے گا تو جتنے غسل میں قطرے ٹپکیں گے ہر قطرے کے بدلے 1 سال کا گناہ، اور جتنے قطرے ہوں گے ان کی تعداد کے برابر شیاطین پیدا ہوں گے، اور ان سب کے پاپ کے برابر، ان سب کے پاپ کا وبال اس کے سر جائے گا جس کے زنا سے وہ شیاطین پیدا ہوئے۔ یہ بھی صوفیہ فرماتے ہیں جو زنا کرتے ہیں دنیا میں، اللہ بطور سزا ان کے خاندان میں لنگڑی، لولی، اندھی، عیبی اولاد پیدا کرتا ہے تاکہ خدا ان کے اس صدمے سے انہیں دوچار کرے۔ اب یہ مت سمجھنا کہ جتنے کے یہاں عیبی پیدا ہوتے سب ایسا نہیں، 1-2% کو اللہ امتحان کے طور پہ دیتا ہے، باقی اکثروں کو سزا کے طور۔ ایوب علیہ السلام بھی بیمار پڑے، لوگ بھی بیمار پڑتے ہیں۔ ایوب کی بیماری محبت کی وجہ سے تھی، درجات کی بلندی کی وجہ سے تھی۔ جیل میں گنڈے بھی جاتے ہیں، جیل میں یوسف صدیق بھی گئے، ان کو سزا کے طور پہ ڈالا جاتا ہے، ان کے درجات کی بلندی کے طور پہ ڈالا گیا۔ تو یاد رکھنا سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے۔ جلدی پڑھ رہا ہوں، ایک بات اور سن لے زنا کے بارے میں حدیث، دل تو نہیں چاہتا کہ بات روکوں لیکن سن لے۔ حدیث پاک میں یہاں تک میرے آقا حضور نے نہ فرمایا ہوتا تو میں نہ کہتا، میں کوئی شوق نہیں، لیکن حضور نے فرما دیا تو بیان تو کروں گا نا۔ زنا کرنے والے 2 منٹ کی، 3 منٹ کی، چند منٹ کی لذت کے لیے کیا کر رہا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جو دنیا میں زنا کریں گے قیامت کے دن ان کو جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص پہنائی جائے گی، اور اس سے بڑھ کر ایک بات فرمائی میرے آقا نے کہ ان کی شرمگاہوں پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی۔ بس میں اس پہ کوئی تفسیرہ نہیں کرتا، اتنا ضرور کہتا ہوں کتنے نازک مقام پر، اللہ اکبر، جہاں انسان کو چوٹ آ جائے تو جان چلی جاتی ہے، جب شرمگاہوں پر زنا کی وجہ سے جہنم کی آگ دہکائی جائے گی جو پہاڑ کو پگھال دیتی ہے، تو ان کا کیا بنے گا؟ اسلام کہتا ہے حلال کی طرح، اسلام نے آلٹرنیٹ پیش کیا ہے۔ کیوں زنا کرتے ہو؟ نکاح کرو۔ اور نوجوان لڑکوں کو تو میں کئی جگہ کہہ چکا، شادی کی عمر ہو، ماں باپ شادی نہیں کرتے، ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کے کہو ہم شادی کے قابل ہو گئے، ہماری شادی کرو، یہ عیب نہیں۔ زنا کر کے پاپی مجرم اور اللہ کی نظر میں اس کا دشمن بننے سے تو اچھا ہے آپ ماں باپ سے ادب سے کہو ہماری شادی کر دو۔ کیوں عیب نہیں ہے اسلام میں؟ وجہ کیوں عیب نہیں ہے؟ اگر ماں باپ سے ہم نے بچپنے میں کھلونا مانگا ہے، کھلونے کی ضرورت تھی مانگا، مٹھائی کی حاجت تھی مانگا، آج بیوی کی ضرورت ہے، ہمارا حق ہے، ادب سے مانگ لو۔ اور ماں باپ سے بھی کہتا ہوں اولاد کی شادی میں تاخیر نہ کرو۔ یہ جو بچے اور بچیاں برائی کی طرف جا رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے، شادی میں تاخیر ہو رہی ہے، پتہ نہیں کس کی نظر لگی۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا نماز کا وقت آئے تاخیر مت کرو، جنازہ تیار ہے تدفین میں تاخیر مت کرو، بیٹا بیٹی بالغ ہو جائے نکاح کرنے میں تاخیر مت کرو۔
اور ایک بات یہ بھی فرمائی، جس نے بیٹا بیٹی کے نکاح میں دیر کی بلا وجہ اور بیٹا بیٹی زنا میں مبتلا ہو گئے تو اس زنا کا وبال اس کے ماں باپ کے سر بھی ڈالا جائے گا۔ اب آپ کہتے ہیں حضرت کیا کریں کہ بچوں کو پڑھانا بھی تو بالکل پڑھاؤ۔ کس نے کہا؟ شادی کر لو، ودائی مت کرو، یہ بھی تو ایک سنت ہے۔ شادی کرنے کے بعد دیر سے ودائی کرو، 3 سال روکو، 5 سال روکو، اس کو حاجت ہوگی فون پہ بات بھی کریں گے دونوں، کہیں آنا جانا ہوگا ساتھ میں بھی جائیں گے، حرام تو نہیں ہوگا نا۔ یہ ودائی دیر سے کرنا شادی کر کے یہ بھی سنت ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی شادی کے 3 سال کے بعد ودائی ہوئی، سیدہ فاطمہ الزہرا کی شادی کے چند سالوں کے بعد ودائی ہوئی، یہ بھی تو سنت ہے۔ کس نے کہہ دیا کہ ادھر شادی کرو اور 2 گھنٹے بعد دلہن گھر لے آؤ؟ ودائی بعد میں کرنا، پڑھاتے رہو، یہ بھی پڑھے وہ بھی پڑھے، پھر کرتے رہو، لیکن حرام کی طرف بچے جلدی شادی کرو، یہ سنت کو زندہ کرو۔ تینوں سنتیں ہم نے چھوڑ دی، نماز کا وقت آتا تو نہیں پڑھتے۔ کتنے میرے بھائی ہوں گے جو نہیں یہ پڑھ کے آئے ہوں گے شب، اور شاید جا کے بھی نہ پڑھیں الا ماشاءاللہ۔ اور جنازے تو ہم، اللہ اکبر، بیٹی آ رہی ہے، داماد آ رہا ہے، چچا آ رہا ہے، بابا آ رہا ہے، بیٹا آ رہا ہے، جو پوری زندگی کبھی فون پہ بات نہیں کرتا تھا 24 گھنٹہ، اس کے لیے 24 گھنٹہ جنازہ روکا جاتا ہے۔ کیوں روکتے ہو؟ میت واسطے دیتی، اللہ کا واسطہ مجھے جلدی اپنی جگہ پہنچاؤ، لیکن ہم کہاں رکھ رہے ہیں انہیں؟ فریزر کے اندر۔ جا، زندگی میں تکلیف دیتے تھے، مرنے کے بعد بھی تجھے ٹھنڈک کی تکلیف دیں گے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس سے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے مردوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ 24 گھنٹہ، 3 دن تک رکھ رہے ہو، کیا جواب دو گے؟ کس کے لیے؟ جو دنیا میں نہیں پوچھتا تھا۔ اس لیے جتنے ٹائم میں انتظام ہوئے، جتنی پبلک ہو بھائی، بھیڑ کے چکر میں نہ پڑو۔ امام حسین کے جنازے میں کتنے لوگ تھے؟ کون تھا امام حسین کے جنازے کا امام؟ کون تھا بتاؤ؟ ارے جس کے جنازے کے امام کا آج تک پتہ نہیں، آج اس کی امامت کے ڈنکے مشرق سے مغرب میں بج رہے ہیں۔ چند اللہ والے بھی آ جائے نا، کام بن جاتا ہے۔ اور ایک بات کہوں، مغفرت تو مومن کی ہونی ہی ہونی ہے انشاءاللہ۔ ہاں، کیونکہ جنت تو بنائی ہی ہے محبوب کے غلاموں کے لیے، کوئی غلامی تو کر کے دیکھے۔ اس لیے میری گزارش ہے، ابا کا جنازہ، چچا کا جنازہ کسی کے لیے نہ روکا، جلدی سے پہنچا دو اپنی جگہ پہ۔ میت واسطے دیتے، میت کو تکلیف نہ دو۔ یہ فیشن چل پڑا ہے، بیٹا آ رہا ہے، بیٹی آ رہی ہے، بہو آ رہی ہے، یہ سب چھوڑو، جلدی جلدی کرو۔